بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصیر مراد شیخ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب حق کی آواز۔ امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے۔ یہ میرا چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، مہربانی۔ یہ ہماری کل سے شروعات ہوئی ہے۔ ہم اس میں ڈیفرنٹ چیزیں دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ بنیادی چیزوں سے ہم اسٹارٹ کریں اور آخر تک دنیا میں جو ہو رہا ہے اس تک ہم آپ کو صحیح معنی میں آپ کو چیزیں پہنچائیں۔ تو اسلام سے ہی ہم ہیں اور ہم اسلام کے لیے ہی ہیں۔ تو کل ہم نے شروعات کی ہے، ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس آیا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ لوگوں نے لائک بھی کیا ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، سبسکرائب بھی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے وحدانیت سے۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے اور شروع سے ہی اس کی ذات ہے، آخر تک وہی ہے، شروع سے بھی آخر تک وہی ذات ہے۔ وہی دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا کا مالک ہے، وہی رازق ہے اور روزی دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی عزت ذلت کا مالک ہے۔ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم بھی اسی کے لیے آئے ہیں، اس کی عبادت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے جو نوازا ہے ہم اس کے شکر گزار رہیں۔ اس کے بعد ہے نبوت۔ نبوت تو تقریباً ہر ایک جانتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی مختلف ادوار میں آئے ہیں، مختلف قوموں کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے اور ہماری زندگی کی بہتر بنانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ لیکن آخر میں جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تمام عالم کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے اور وہی جو ہے رحمت العالمین ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ اس کا جو دور شروع ہوا، جیسے ہی اس کی ولادت باسعادت ہوئی دنیا میں، پہلے تو اس کا وجود میں نے بتایا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی ولادت ہوئی وہ پاک و صاف تھے اور آتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا۔ اب میں آپ کو اپنے انسان کی اہمیت بتائی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا 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 ہے، آج میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں کہ سب سے پہلے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصف عبادت اپنی امت کی بخشش کے لیے اور کوئی بھی اور عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے سورہ مزمل میں، اے میرے محبوب آپ اپنی عبادت کو نصف کریں، آدھا کریں، چوتھا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ میری امت کی بخشش کریں گے اور دنیا میں کوئی بھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، وہاں بھی جو یہ عطیات ہے، یہ وہاں کی گفتگو ہے۔ معراج کی یہ گفتگو ہے، عطیات للہ وصلوات و طیبات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ یہ جو عبادتیں دینی دنوی جو بھی مالی سب آپ کے لیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر پڑھا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھا کہ محبوب آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ وہاں بھی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا السلام علی عباد اللہ الصالحین، صالحین پہ اوپر سلامتی ہو، یہ پھر حضور صاحب نے پڑھا۔ پھر آخر میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ملائکوں نے پڑھا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ وہاں کی گفتگو ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہاں بھی ہماری امت کو، اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی یہاں دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اس وقت بھی اپنی امت کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ساتھ آیا تھا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے تھے، اس کو حکم نہیں تھا اجازت کے بغیر اندر جانا اور اس کے لیے جو ہے نا اس دنیا سے رخصت کرنا۔ لیکن جب بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو آپ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم جائیں اندر، نہیں تو واپس آ جائیں۔ اچھا کہ میری بات پھر بھی اس وقت امام حسن حسین اپنی اولاد، اپنی گھر والیاں یا اپنے بیٹی کا نہیں ذکر کیا ہے، اس وقت بھی امت کے لیے پوچھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ میری بات میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت بھی ہوتی تھی جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ بات پیش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں محبوب کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرما رہے ہیں تو آپ جا کے اس کو پیغام دیں کہ اپنی امت کو کہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر ان کا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو پھر واپس آیا جبرائیل علیہ السلام، اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایسا یہ ہے، ٹھیک ہے ابھی میں اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں۔ پھر یہ اجازت ہوئی ہے، پھر جو ہے نا وہ اس دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہوئی ہے۔ تو اس اتنا کچھ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ کیا ہے، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج نہ ہم اسلام پہ ہیں، نہ آج ہم سماجیت پہ ہیں، نہ آج ہم اخلاقیات پہ ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اوپر جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سنت نبوی کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو مختلف علماء یا مختلف لوگ فرماتے ہیں، یہ چیزیں بیان نہیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہینے تک کوئی چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو پاکائی ہے، ان کی جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، معلوم نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے دوسرے جو ہمارا موضوع ہے، پوائنٹ ہے امامت پہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ امامت بھی، نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو امامت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے تو اس کے بعد ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دی گئی تھی۔
کہ وہ کس کو امامت دیتے ہیں، کس کو ولایت دیتے ہیں، اور کس کو جو ہے نا وہ کیا مقرر کرتے ہیں۔ ویسے تو امامت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے، اس کے بعد 12 امام ہے، سلسلہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا۔ باقی یہ جو پیش امام کہتے ہیں کہ پیش امام بنایا گیا تھا، وہ تو نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے میرے خیال میں۔ باقی امامت جو ہے وہ بھی ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے ولی ابھی بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفوں میں ہی وہ مصروف رہتے ہیں، وہ دنیا داری سے دور ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، نہیں ہم جا رہے ہیں، نہیں ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو بھائی وہ کہاں ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں اور ان سے ذکر لیں اور ان سے جو ہے نا کوئی اسلام کی درس لیں، اسلام کی تعلیمات لیں۔ ایک خلافت کا دور آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے، جو بھی گزرا ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، وہ چنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد۔ سب نے متفق ہوا، اسی پہ متفق ہوئے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے رشتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، وہ ایک متفق ہو گئے اسی بات پہ، اس کی خلافت آ گئی۔ اس کا اچھا دور آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اچھی اس نے حکمرانی کی، اچھی اسلام کی خدمات کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ بھی آپ لوگ سنتے ہیں تقریباً 10 سال اس کی خلافت رہی ہے۔ اس نے بھی کافی جو ہے نا نئی چیزیں ہمیں دی، انتظامیہ دی، فوج بنائی، پولیس بنائی، قانون بنائے، اور بیت المال سے جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کو ملتی تھی، اور اس کا عدل انصاف بہت اچھا تھا۔ لیکن ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی لیول پہ، علمی بات پہ ان سے ہی ان کی مدد ہوتی تھی، ان کی جو ہے نا وہ ان سے ہی مدد لیتے تھے، اور اسی کو جو ہے نا سارے معاملات ایسے آتے تھے اس کے سپرد کرتے تھے۔ اس کی بھی شہادت ہوئی ہے، اس کو بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا ہے، وہ بھی اچھا دور رہا، لیکن اس کے وقت میں کافی حالات خراب ہو گئے۔ اس کو بھی مسجد نبوی میں ہی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوا، دنیا کا دنوی لحاظ سے وہ خلیفے بنے 4 نمبر پہ۔ وہ اس کی تو علمیت، اس کی شجاعت، اس کی شہادت، اس کی سب چیزیں واضح ہیں۔ اس کا بھی کچھ دور چلا، لیکن اس کے بعد اس کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا سازشیں ہوئی، کیا بات ہوئی، کیسے یہ دور گزرے، اور مسلمان کی جو ہے نا کوئی ایک صحیح معنی میں ایک اتحاد کے ساتھ، متحد یکجہتی کے ساتھ اسلام کی باتیں وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ کا دور آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس کی جنگیں ہوئی ہیں، پھر یزید کی حکومت آئی، اس میں آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا آج جو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی میں ہم نے اس کے کام کی شروعات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی قوت دے سب کو۔ تو اس پہ یہ بڑا واقعہ ہوا ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا علم نہیں ہے، ہمیں الفاظ بھی وہ نہیں ہیں اس پہ۔ جب ہم ایک علم پڑھیں، دیکھیں، اس واقعے کو سمجھیں، بڑا حساس واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اسلام نئے طرح سے اسلام ایک زندہ ہوا تھا، نئے طرح سے اسلام کی ایک جو ہے نا شروعات ہوئی تھی۔
لوگ کچھ سمجھ رہے تھے، کچھ سمجھ گئے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی شہادتیں ہوئی، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنی بڑی شہادتیں ہو گئی اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، حق سچ کے لیے اور انصاف کے لیے۔ آج کل تو ہم لوگ دنیا داری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حقیقت پسندانہ اور انصاف پسندانہ اور اسلام کے حوالے سے اس نے جہاد کیا، اس نے جنگ لڑی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ سنتے ہیں مختلف علماء سے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔